حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پہچان دنیا میں کیا تھی؟ نبوت ملنے سے پہلے صادق اور امین، یہی پہچان تھی نا. سب نے پڑھا ہوا ہے، اسکول کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ حضور کی پہچان نبوت ملنے سے پہلے کیا تھی؟ صادق اور امین. اور ہماری پہچان پوری دنیا میں کیا ہے؟ یعنی جب پاکستان کا نام آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں صادق اور امین آتا ہے یا کچھ اور آتا ہے؟ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری پہچان بھی وہی ہوتی جو ہمارے پیغمبر کی پہچان تھی، صادق اور امین. کہ جب ہمارا نام آتا لوگ کہتے پاکستانی ہے، اس کا مطلب سچا بھی ہے، ایماندار بھی ہے. یہ پہچان ہونی چاہیے. ہم تو ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے، تو ہماری پہچان تو وہ نہیں ہے. تو جب ہماری پہچان وہ نہیں ہے تو ہم اس وقت صحیح عاشق رسول بنیں گے جب ہماری پہچان وہ ہو جائے گی. دنیا کے جو 5 بدترین پاسپورٹ ہیں نا، معذرت کے ساتھ، پاکستان ان 5 میں آتا ہے. دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، پتہ نہیں 256 ہیں، پتہ نہیں کتنے ملک ہیں، ان میں سے جو سب سے بدترین دنیا کے 5 پاسپورٹ ہیں، پاکستان کا نام اس لسٹ میں آتا ہے. افغانستان کے پاسپورٹ کی ویلیو پاکستان کے پاسپورٹ سے زیادہ ہے. یہ ہماری رینکنگ ہے دنیا میں سچائی اور امانت داری میں. اس سے یہ جو پاسپورٹ ہوتا ہے نا، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ، یہ چہرہ ہوتا ہے انسان کا. آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں نا، پاسپورٹ شو کرتے ہیں تو وہ دیکھ کے ہی آپ کو سائڈ پہ کر دیتا ہے کہ آپ سائڈ پہ ہو جاؤ. یہ گرین پاسپورٹ دیکھتے ہی آپ کو کہے گا آپ سائڈ پہ ہو جاؤ. ہماری پہچان تو یہ ہونی چاہیے شریعت کے مطابق کہ ہمارے پاسپورٹ کو دیکھے تو کہے جاؤ تم مسلمان ہو، تم جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے. تو اصل چیز یہ ہے، وہ فارسی میں وہ ایک ہے نا کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ کی مشکلات جانتا ہوں. کہ دانم مشکلات لا الہ، مجھے پتہ ہے لا الہ کی مشکلات کیا ہیں. لا الہ پڑھنا آسان ہے، اس کے تقاضوں پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے تقاضوں پہ عمل کریں. محمد الرسول اللہ یہ کہنا آسان ہے، اس محمد الرسول اللہ کے ہم سے تقاضے بہت سارے کہ زندگی کو شریعت کے مطابق بنائیں، سنت کے مطابق بنائیں. اپنی عملی زندگی پریکٹیکل لائف میں آپ کو دیکھ کے لوگوں کو صحابہ یاد آنے چاہیے کہ صحابہ ایسے ہوتے ہوں گے، ایسا عمل ہونا چاہیے ہمارا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا کے اندر حق گوئی کا ایک استعارہ ہے نا. حضرت حسین کی پہچان کیا ہے پوری دنیا میں؟ مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں ان کی پہچان کیا ہے؟ حق گوئی. یہی پہچان ہے نا، حق گوئی کا استعارہ ہے حضرت حسین. تو مسلمان کو حق گو ہونا چاہیے، حق بات کرنے والا ہونا چاہیے، اگرچہ وہ حق بات اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیمت پر عمل کرنے والے ہیں. کس پر عمل کرنے؟ ایک عزیمت ہوتی ہے، ایک رخصت ہوتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیمت کا استعارہ ہے کہ جب کوئی حق بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ حق بات ہے تو پھر اس حق بات سے آگے پیچھے نہیں ہونا. ہم تو کسی کو کہیں شادی میں ناچ گانا مت کرو، کہتے ہیں زندگی میں ایک ہی دفعہ شادی ہوتی ہے، اس میں بھی مولوی صاحب آپ پہنچ جاتے ہیں، ڈانس نہیں کرو. تو حق تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ حق ہے تو پھر آپ کو کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے. میرے والد ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی تم گانا کیوں نہیں چلا رہے، میری والدہ ناراض ہوتی ہے، بہنیں ناراض ہوتی ہیں، ناراض ہوتی رہیں، میں گانا اپنی شادی میں نہیں چلاؤں گا. یہ حق ہے، یہی حق ہے نا. آپ کہیں کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. نامحرم سے پردہ کرنا ہے، کوئی عورت ہے وہ کہے یہ میرا چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، میرا بہنوئی ہے، میرے لیے نامحرم ہے، میں نے اس سے ہاتھ نہیں ملانا. یہ نہیں پورا خاندان ناراض ہو جائے میں نے ہاتھ نہیں ملانا، اس لیے کہ یہ غلط ہے. یہ حق ہے، حق پہ قائم ہونا اس کو کہتے ہیں. ہم تو اپنی ہر بات کے اندر سوسائٹی کو لا رہے ہوتے ہیں، معاشرے کو. یار وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا. اللہ کو تو ہم نے حساب سے ہی نکال دیا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا. بالکل آخر میں جب سب کو راضی کر لیتے ہیں
بچا کچھ بچا، چلو نماز پڑھ لی ٹھیک ہے، بس اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. تو اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت ہے، ہمارے صدقات کی ضرورت ہے، ہمارے حج کی ضرورت ہے. یہ نمازیں ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے لیے پڑھتے ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. اللہ فرماتے ہیں تم فقیر ہو، میں غنی ہوں، مجھے نہیں چاہیے تمہاری نمازیں. تم قربانی کرتے ہو تو گوشت مجھے کھلاتے ہو، خود کھاتے ہو. جب زکوٰۃ دیتے ہو زکوٰۃ مجھے کھلاتے ہو یا اپنے انسان بھائیوں کو کھلاتے ہو؟ مجھے تو کچھ نہیں ملتا. مجھے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں نے زکوٰۃ فرض کی، تم دیتے ہو یا نہیں دیتے، یہ دیکھنا ہے بس. تو ہم تو ہر بات میں حق کو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ یہ ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس چیز کو سامنے رکھتے تو وہ کبھی نکلتے باہر یزید کے خلاف کھڑے ہوتے؟ کبھی نہیں کھڑے ہوتے. لیکن وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جو حق ہے وہ حق ہے، کھڑے ہو گئے، اس پہ ڈٹ گئے. اس سے زیادہ ڈٹنا کس کو کہتے ہیں کہ اپنی جان دے دی. اس سے زیادہ اور حق پہ قائم ہونا کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان قربان کر دے لیکن مقصد سے نہ ہٹے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ راضی آپ سے دنیا میں پھر بھی کوئی نہیں ہوگا. جس کو راضی کرنے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے. اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے، اللہ اس کا والی اور نگہبان بن جاتا ہے. تو آپ نے دنیا میں کبھی کوئی شخص ایسا دیکھا ہے جس سے دنیا کے سارے لوگ راضی ہوں؟ لوگ اللہ سے راضی نہیں ہیں بھائی. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ رزق دے رہا ہے، یہ گندم اگا رہا ہے، بارش برسا رہا ہے، یہ سبزیاں، یہ جانور، یہ بادل، ساری کائنات کا نظام، سورج، چاند، ستارے، پانی، ہوا، آگ، یہ سب اللہ کی استعمال کر رہا ہے، پھر بھی اللہ سے ناراض ہے، اللہ سے خوش. کتنے ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خوش؟ گستاخ ہیں نا دنیا میں بہت سارے. کتنے جو حضور کو پیغمبر نہیں مانتے، حضور سے خوش نہیں ہیں. کتنے ایسے جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے، وہ صحابہ سے خوش نہیں ہیں. تو جب لوگ اللہ سے خوش نہیں ہیں، حضور سے خوش نہیں ہیں، سارے لوگ صحابہ سے خوش نہیں ہیں، تو میرے اور آپ سے کیسے خوش ہو جائیں گے؟ ممکن نہیں ہے. جتنا آپ لوگوں کو خوش کریں گے کوئی نہ کوئی ناراض رہے گا. اس لیے ٹینشن ہی ختم کر دیں کہ میں نے لوگوں کو راضی کرنا ہے. جب آپ یہ ٹینشن ختم کریں گے لوگ آپ سے خود راضی ہو جائیں گے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کریں، بد سلوکی کریں، بد زبانی کریں. حق بات کہنے کا بھی ڈھنگ سلیقہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ والد سے بات کرنی ہے، حق بات ہے تو والد کے سامنے اونچی آواز میں بات کریں. والد کے سامنے حق بات بھی ادب کے ساتھ کرنی ہے. حق بات حق طریقے اور حق نیت سے کی جاتی ہے تو اثر ہوتا ہے. اگر حق بات ہو، طریقہ غلط ہو یا نیت غلط ہو، اس کا اثر نہیں ہوتا. ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ بلانا ہے، لیکن بات حق کرنی ہے. تو جب ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، قرآن میں آتا ہے نا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. کیا مطلب؟ یعنی اولاد کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض مت کر دینا. بیوی کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض مت کر دینا. ہمارے معاشرے کے جتنے مسائل ہیں، ہمارے ہاں جو رشوت لوگ لیتے ہیں، رشوت خور رشوت کیوں لیتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے لیتا ہے نا، بیوی کے لیے. کیا خیال ہے کہ بیوی کو یہ سوٹ دلانا ہے، یہ شاپنگ کر کے دینی ہے، بیٹے کو یہی مقصد ہے نا رشوت. سود آدمی کیوں لیتا ہے؟ رشوت کیوں کھاتا ہے؟ کرپشن کیوں کرتا ہے؟ حرام خوری کیوں کرتا ہے؟ بہن کا میراث میں حق کیوں دباتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے دباتا ہے. رشوت آدمی اللہ کی رضا کے لیے کھاتا ہے، اسی لیے کھاتا ہے. پیسے آئیں گے بچوں کو عیش کراؤں گا، خود بھی عیش کروں گا، بچوں کو بھی عیش کراؤں گا. اس کا مطلب بچوں کو راضی کرنے کے لیے یہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے یہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، والدین کو خوش کرنے کے لیے. قرآن میں آتا ہے نا کہ والدین اگر شرک کا حکم دیں فلا تطعہما، والدین کی بات ماننا جائز نہیں ہے. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں حسن سلوک کریں، لیکن اگر والد کہے مشرک ہو جاؤ، آپ کہیں آپ کی پوری رسپیکٹ، پوری احترام سر آنکھوں پر، اور آپ کی یہ بات جوتی کی نوک پر. شرک میں نہیں کر سکتا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جب وہ مسلمان ہوئے انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی.
بھوک ہڑتال بھی ایسے کی، کہا میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، سائے میں بھی نہیں بیٹھوں گی جب تک تم دوبارہ اس دین سے واپس نہیں پھر جاتے. کھانا بھی نہیں کھاؤں گی اور سائے میں بھی نہیں بیٹھوں گی جب تک واپس نہیں پھر جاتے. حضرت سعد حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میری والدہ بھوک ہڑتال کر کے بیٹھی ہوئی ہے، میں کیا کروں؟ یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمْ. اللہ نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے والدہ کی بات ماننے کی. ان کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں، ان کو سائے میں لانے کی کوشش کریں، لیکن اس کی وجہ سے شرک کرنا جائز نہیں ہے. تو والدین سے زیادہ دنیا میں کس کا احترام ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرے حکم کے مقابلے میں والد کے حکم کی بھی کوئی حیثیت نہیں، والدہ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں، بیوی کے لیے شوہر کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں. اگر شوہر خلاف شریعت کام کا حکم دے رہا ہے، اگر شوہر کسی کو مجبور کرتا ہے بیوی کو کہ تم میرے دوستوں کے ساتھ آ کے بیٹھ کے گپ شپ لگاؤ، بیوی کے لیے شوہر کی بات ماننا جائز نہیں ہے. بیوی کو چاہیے وہ کہے میں تمہاری یہ بات نہیں مانتی، تم میرے شوہر ہو لیکن میں تمہاری بیوی بعد میں ہوں، اللہ کی بندی پہلے ہوں. میں اللہ کے حکم پہ عمل کروں گی، تمہارے حکم پہ عمل نہیں کروں گی. تمہارے حکم پہ تو میں اس لیے عمل کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ تمہارا شوہر ہے. تو یہ اصل چیز ہے عمل. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ، تو اصل عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا مسلمان بنائے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر. اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے.